ایئر مارشل صاحب ایران والے مسئلے سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ انہوں نے جو اس کو وہ ایف ورڈ یوز کر کے ایک ساتھ بولا کہ یو آر کریزی، تو وہ کہا تو اس نے اس کو صحیح، لیکن اسی کے کہے پہ آ کے جنگ لڑ رہا ہے ٹرمپ. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جب 28 فروری کو ندیم صاحب اٹیک ہوا تھا ایران کے اوپر، تو امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنے اہداف جو تھے جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ بہت کلیئرلی ڈیفائن کیے تھے، اور وہ 3 اہداف تھے. لیکن انفارچونیٹلی فار دیم کہ ان میں سے وہ کوئی بھی ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. ان کے حساب سے یہ جنگ 4 دن کی ہونی چاہیے تھی. فرائیڈے کو شروع ہوئی تھی اور ٹیوزڈے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی وکٹری سپیچ جو ہے وہ ریڈی تھی ٹیوزڈے کے لیے. لیکن آج ہم 93rd ڈے آف وار میں ہیں اور جنگ کسی طریقے سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ندیم صاحب میرے خیال میں جنگیں 2 لیولز پہ لڑی جاتی ہیں، ایک ملٹری لیول پر اور ایک پرسیپشن یا انفارمیشن لیول کے اوپر. ملٹری لیول پہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک سٹیلمیٹ کنڈیشن میں چلی گئی ہے. جس طرح آپ نے خود اپنے کہ ایران کھڑا ہوا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس کو بیٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ دونوں ڈرتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ کرنے سے. انہوں نے اپنی ایئر فورس کا استعمال کیا، ڈسٹرکشن کی، سب کچھ کیا، لیکن الٹیمیٹ وکٹری صرف اس وقت آئے گی جب بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے، اور وہ نہیں ہو سکتے، اور وہ نہیں ہوں گے، اور وہ اتنی ہمت نہیں ان میں پڑ رہی. سو ایز سچ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، ان کو الٹیمیٹ وکٹری نہیں ملے گی. سو پچھلے 90 دن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ایک نوشن آف وکٹری مل جائے، لیکن انفارچونیٹلی اگین فار دیم کہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ نوشن آف وکٹری لیٹر آف انٹینٹ یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے نہیں مل رہی ہے. اور ٹرمپ کا بہت دل چاہتا ہے لیکن وہ کرتے کرتے رک جاتے ہیں. جیسے نیوکلیئر پہ لاسٹ ٹائم بھی ہوتے بات اٹک گئی لاسٹ ٹائم. جی میں سمجھتا ہوں ندیم صاحب کہ جب یہ اٹیک ہوا تھا تو امریکہ کی اجازت سے ہوا تھا، اور اس وقت بھی امریکہ جو ہے نا ان کو اسرائیل کو ایک آلٹرنیٹ ٹائم فریم پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کے جو پہلے آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے تو جو آلٹرنیٹ آبجیکٹیوز تھے جس کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ہے دی ایگزیکیوشن آف دا گریٹر اسرائیل پلان، جس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی باؤنڈری کو ایکسپینڈ کرنا ہے، غزہ کے اور حصے پہ قبضہ کر لیں، لبنان کے حصے پہ قبضہ کر لیں، سیریا کے حصے پہ قبضہ کر لیں. اب آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے سیریا سے لینڈ لی ہے، غزہ لے لیا ہے، اور اب لیبنان کی آلموسٹ 30-35% لیبنان کے اوپر قبضہ کر کے. تو میرے خیال میں امریکہ جان بوجھ کے میرے نزدیک ٹائم دے رہا ہے اسرائیل کو. ہاں یہ معاہدہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ امریکہ اس کو ٹائم دے رہا ہے. اور جس طرح اسرائیل نے جو امریکہ کو کہا تھا کہ جی آپ 4 دن میں ایران کے خلاف جیت جائیں گے، اسی طرح آئی ایم شیور انہوں نے کوئی ٹائم فریم مانگا ہوگا امریکہ سے لبنان کے لیے بھی، لیکن جہاں بھی اس کو ریزسٹنس مل رہی ہے اور وہ جس سپیڈ سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا وہ نہیں بڑھ پا رہا ہے، اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غصہ جائز لگتا ہے. شوکت صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، پوری مسلم دنیا جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ، جو کچھ غزہ میں ہو گیا، جو سیریا میں جو کچھ ہوا، اب لبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ایران کے اندر جو کچھ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ. دیکھیں میں تو سیاسی بات کروں گا. سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا وہ پوزیشن نہیں رہی دنیا میں جو ان کا ایک خوف تھا کہ جی امریکہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو بس پھر سب کچھ حاصل کر لے گا. تو میرے خیال سے ایران نے اتنی زیادہ سینکشنز برداشت کرنے کے بعد یہ چیز تو انہوں نے پہلے سے ثابت کر لیا نا کہ اتنے عرصے تک وہ سینکشن برداشت. تو اس میں مجھے تو نہیں لگا کوئی تاریخ میں کوئی ایسا دوسرا ملک ہو کہ اتنی بڑی سینکشن کو برداشت کر کے وہ سروائیو کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ریٹیلیٹ کیا، جس طریقے سے جواب دیا، تو وہ تو مجھے اس تاریخ کا کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایران کمزور ہوا ہے، امریکہ بہت بڑی قوت ہے. آپ نے کہا نقصانات، بالکل یہ بات صحیح ہے، نقصانات یہ ہیں انہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی، شہادتیں بھی دے دی، لیکن گیو اپ نہیں کیا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سبق ہے اسلامی دنیا کے لیے بھی، کہ اگر آپ اپنے اس ایمان کے اوپر کھڑے ہو گئے تو یہ کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بمباری کر سکتے ہیں، باقی اندر نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے پاس ایئر فورس اور نیوی کوئی قابل ذکر نہیں ہے، کچھ چھوٹی موٹی تھیں، ان کے پاس میزائل بورڈز بھی وہ بھی انہوں نے تباہ کر دی ہیں. صرف وہ میزائل اور ڈرون کے اوپر پوری جنگ لڑی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک قوم اپنے آپ کو ثابت کیا ہے نا کہ سینکشن کے باوجود انہوں نے اپنے دفاع کو کمزور نہیں ہونے دیا. جو کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا
کسی اسلامی ملک نے ان کی ہیلپ نہیں کی ہے. اس کے باوجود ملکوں سے تو ان کے اوپر حملے ہوتے رہے. نہیں وہ تو خیر جو یو اے اس حملوں میں حصہ لیتا رہا. آپ کو پتا ہے جو رپورٹس آئی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یو اے حملوں میں شامل تھا. یہی تو سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے نا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جو تھپ تپی مل رہی ہے, دیکھیں نا پاکستان ہیز پلیڈ اے گڈ رول. نہیں بہت اچھا رول ہے. میں دیکھیں جہاں تک خارجہ پالیسی کہتے ہیں بہت اچھے خارجہ پالیسی ہے نا, رول آپ کا اچھا ہے لیکن آپ نے حاصل کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں امریکہ کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ تو فیس سیونگ بھی مانگ رہا ہے نا. یہ آپ ایسا نہ دیکھیں کہ امریکہ ابھی بھی بڑا تگڑا ہے, بڑا تگڑا تو ہے لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اب میں نکلوں کیسے, کیونکہ افغانستان سے وہ نہیں نکل سکا آج تک, اس طرح نہیں, ہزیمت کے ساتھ ہی گیا ہے, اسی طرح دوسرے تیسرے ملکوں میں. تو یہ تو اس کے لیے پے در پہ شکست کا وہ ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی فیس سیونگ ملے کہ بڑی عزت کے ساتھ میں پرائم منسٹر ہمارے نے کیا غلط کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر بیچارے نے کچھ کیا, فیلڈ مارشل کا رول ہے سارا. یہ بات سر میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو رول ادا کیا پاکستان نے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اسی لیے تو ہم نے دھرنے بھی ختم کیے تھے اس کے لیے. لیکن جو پاکستان کے لیے حاصل کون سے دھرنے, یہ جو ابھی اپریل کے مہینے میں جو ہم اناؤنس کر اپنی پارٹی میں لڑائی ہو رہی ہے. نہیں سر اس کا کوئی وہ نہیں تھا. یہ صحیح فیصلہ تھا, صحیح فیصلہ تھا آپ کا اس وقت, لیکن آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ اس کو کچھ پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا بلا وجہ. یہ سارا سب کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ ہم اس موقع پہ نہیں کریں گے. لیکن اگر پاکستان اس موقع کے اوپر امریکہ پہ زور دے کر یہ کوئی گیس حاصل کرے ایران سے, پیٹرول حاصل کرے ایران سے, اپنے لوگ پاکستان کو کوئی دیکھیں نا ₹1 کے کوئی ریلیف تو دے دے نا. اتنا بڑا خارجہ پالیسی کا ڈنڈورا ہم پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. آپ کے کتنے ہمسایہ ممالک ہیں, آپ کی خارجہ پالیسی میں بتا رہا ہوں نا. آپ کی تجارت ختم ہو گئی افغانستان کے, $1 ارب تھے یا $100 ارب تھا لیکن ختم ہو گئی. اسی طرح آپ کی جو ہے نا انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. ایران کے ساتھ بھی آپ کی جو آپ پائپ لائن بچھا کے وہ بیچارے بیٹھے تھے, وہ پائپ لائن اسی طرح پڑی ہے. تو ہمارے لیے کیا رہ گیا, ہمارے اپنے ایکسپورٹ کہاں ہے. ہم نے اتنی مہنگائی کر دی, اتنے ٹیکسز لگا دیے کہ آپ کے لوگ سارے بھاگ رہے ہیں. اب جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں بڑی وہ چلی گئی, آپ کی ایکسپورٹ گر گئی, آپ کی تجارتی خسارہ بڑھ گیا, آپ کے 150 کے قریب کارخانے پنجاب کے اندر بند ہو گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خارجہ پالیسی بہت اچھی ہو گئی, لیکن پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی سوال تو ان کا جائز ہے, بتائیں آپ کو پاکستان کو کیا ملا. کام ہم نے اچھا کیا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بڑا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے اور بڑا یہ سنجیدہ اور بڑا اہم موضوع ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی جو ابتدائیہ گفتگو کی میری جماعت کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, سر وہ اس پہ دوسرے آپ میں بڑی متنازع ہے اور اس میں بڑے شدید تحفظات ہیں. سر اس کے اوپر آپ پروٹیسٹ کیجیے گا بریک کے بعد, میں اس کو دوبارہ سے جب آپ کی نہیں, میں نے اسی لیے اختصار سے بات کی ہے. تحفظات کا اظہار کرنا جو ہے رجسٹر ہو گیا. دوسری بات جو آپ نے شوکت صاحب نے بھی اور ماشاء صاحب نے بھی بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران جنگ کے اندر جو رول رہا ہے, اس سے صرف پاکستان کے عوام نہیں, میں اور آپ نہیں, پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے. درست بات ہے. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کامیابی اور یہ عزت جو پاکستان کو ملی ہے, اب ہم نے اسے ٹرانسلیٹ کیسا کرنا ہے یہ سیکنڈ پارٹ آف دا سٹوری ہے, لیکن یہاں تک ہماری وہ کامیابی بالکل ہے. اور کئی دفعہ جب یہ سیز فائر ہوا ہے تو امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے یہ بات برملا کہی ہے کہ میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پہ میں نے سیز فائر کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے, اور شکر ہے کہ اسے مزید کوئی جانی نقصان وہ نہیں ہوا. دیکھیں جنگ میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے مائٹ کا مقابلہ کرنا ہے کہ ملٹری مائٹ امریکہ کا کتنا ہے اور ایران کا کتنا ہے, تو دیر از نو کمپیریزن. لیٹس بی کلیئر کہ اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن ایران کا جو عزم اور حوصلہ ہے, اور ود اے لمیٹڈ ملٹری مائٹ, اور اپنی تمام تر ان جو 40-50 سال کی 45 سال کی ان سینکشنز ہے, اس کے باوجود ایک قوم کی طرح کھڑا ہونا, یہ قابل ستائش ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج جو امریکہ کہہ رہا ہے یا چاہ رہا ہے, اور کافی حد تک جو آخری دورہ ہوا فیلڈ مارشل صاحب کا ایران کا, تو اس میں معاملات کافی حد تک طے پا گئے تھے. اب بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو ہمارے پاس ہیں, لیکن ایز اے پالیسی انہیں وقت سے پہلے جو ہے وہ افشا نہیں کیا جا رہا گورنمنٹ کی طرف سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین پالیسی ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ چلیں اور جو اقدامات ہیں وہ بتائیں گے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے اور پاکستان کا رول اس میں کیا ہے. اور عنقریب ہم سمجھتے ہیں کہ اور پر امید بھی ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاہدہ ہو جائے گا, اور اس سے جو پرابلمز پاکستان میں یا پاکستان سے باہر باقی دنیا کو فیس کر رہی ہے, اپنا ہرمز کی بندش کی شکل میں, پیٹرول کی جو ہے وہ قلت, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, یہ ساری جو ہے یہ انشاءاللہ کم ہو جائیں گی.
آپ سوچتے دیکھیے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا حاصل کیا؟ پارٹ 2 اس کا جو سیکنڈ فیز ہے میں اس اس کا پہ اسلام آباد میں ہی ہوگا؟ جی بالکل جی، ہم اس کے لیے بالکل پر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسلام آباد میں ہی ہوگا فائنل راؤنڈ اس کا۔ اب یہ ہے کہ ان کامیابیوں کو وہ مارکہ حق میں بیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابیاں ہوں انڈیا کے خلاف، یا بہترین سفارتکاری ہو جس میں آپ کا نام جو ہے وہ بہت بلند ہوا، اس سے پاکستان کو انٹرنلی کیا فائدہ ہوا، یہ ایک چیلنج ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ کام اس کے ڈاکٹر لیے صاحب ایک جاری ان بھی کا ہے۔ جو سوال ہے وہ اگر آپ ڈائریکٹلی ایڈریس کر سکیں، ایک ایران لیبیا سینکشنز ایکٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ایران سے گیس پائپ لائن نہیں لے سکے، تیل بھی سمگل ہو گیا آتا ہے، پائپ لائن سے لا سکتے ہیں، پاکستان نہیں لے سکے۔ تو یہ اگر امریکہ تھوڑی بہت گنجائش دے دے تو ہمارے یہ دونوں پروجیکٹ ہماری اکانومی کے لیے گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ موسٹ فیزیبل ہے گیس پائپ لائن ایران سے پاکستان آئے، کاسٹ افیکٹو۔ دیکھیے مولوی صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور جس لیول کے اوپر یہ سفارتکاری ہو رہی ہے اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، یقیناً وہ پاکستان کے چیلنجز، پاکستان کے لیے اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ان سے کم از کم میرے سے تو بہتر واقف ہیں۔ آپ کو میں چیلنج نہیں کر رہا، آپ کی معلومات زیادہ ہیں، لیکن اچھے میں طریقے سے فیصلہ ساز نہیں، فیصلہ ساز ہوتا نہیں میں آپ میں کو سب کہہ سے رہا پہلے ہوں سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ ساز ہیں، انہیں بہت بہتر طریقے سے پتہ ہے۔ یہ تو صرف چند باتیں ڈسکس کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی اس ریجن میں پاکستان کی سٹیبلٹی، پاکستان جو ایک ریجنل پیس سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا ہے، اس نے مزید آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے جو GCC کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات، سعودیہ کے ساتھ، دیگر اسلامی ممالک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب جو ہے آپ یہ کہیں کہ یہ تاش نئے سرے سے لگے گی، بالکل صحیح۔ اور یہ تعلقات پاکستان کے حق میں جائیں گے انشاءاللہ، حالات بہتر ہوں گے۔ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ انٹرنلی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ اقتدار کیا ہے، یہ تو آتا جاتا ہے نا، آج کل آپ تھے، آج ہم ہیں، کل پتہ نہیں کون ہے، لیکن اس ملک کی ترقی، انٹرنل سٹیبلٹی، یہ میں سمجھتا ہوں پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ اور اب جو میں نے کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، یہ اب ہمارا پرائرٹی نمبر 2 ہے۔ ذرا سا ہمیں فرصت مل جائے، یہ ذرا معاہدہ ہو جائے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل بالکل تیار ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس نے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں ابھی کس نے روکا ہوا ہے، مارشل صاحب ابھی کسی نے روکا ہوا ہے، ان کا معاہدہ ہو جائے اس کے بعد دونوں بالکل تیار ہیں کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا۔ مصروفیت ہے، مطلب 4 سالوں سے ہمارے ملک میں 2-2.5% کی گروتھ ریٹ ہے، 2-2.5% ہی ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ان امپلائڈ لوگوں کی نا کوئی ملینز میں ہر تعداد ایڈ کر رہے ہیں اپنی لیبر فورس کے اندر، ملینز میں ایوری ایئر پچھلے 4 سالوں سے، نو نیو جاب اپرچونٹی۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ندیم صاحب، لیکن اگر آپ اس کو ملٹری پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہی ہمارا دشمن نے پچھلے 10 سال یا 15 سال سے ہمارے اوپر یہی محنت کی ہے کہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی سٹیبلٹی نہ آئے، کیونکہ اکنامک گروتھ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ انٹرنل سٹیبلٹی ہوتی ہے۔ سر ہمیں انالائز نہیں کرنا چاہیے کہ انٹرنل سٹیبلٹی کیسے آئے گی، یہ تو ہم سب کو بیٹھ کے، آپ 3 ہی ہیں، تینوں ہی اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے فلی ایگری کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی یعنی کہ سب کو بیٹھ کے یہی سوچنا چاہیے، اور میرے خیال اس وقت جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے اس کے دماغ کے اوپر بھی یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ کس طرح وہ سٹیبلٹی پیدا کی جائے۔ میرے خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک اچھے ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان دا سینس کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال پہلے، مارکہ حق سے پہلے، پاکستان اس دنیا میں ایک پریا سمجھا جاتا تھا، اور کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن 1 سال کے اندر ہم نے ایٹ لیسٹ یہ چینج دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری کوششوں کی تعریف کر رہی ہے۔ مارکہ حق نے اور اس ایران والے واقعے نے ہماری عزت میں، ہماری گلوبل سٹینڈنگ میں، ریجنل ریلیشنز میں بہت زیادہ ایک بہترین پیراڈائم شفٹ کر دیا آپ کی، اور اب اسی لیکن اکنامکلی ہم ڈاؤن سلائڈ جو ہماری رک نہیں رہی۔ آئی ایگری ود یو، اور یہی وہی چیز ہے جو اب لیڈرشپ نے دیکھنی ہے کہ کس طرح اس گڈ ول کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک تجویز آئی ہے کہ جی کہ اگر میں بھی اس کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر امریکہ سے اجازت لے کے انڈیا ایران سے تیل لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے، اور اگر انڈیا کو اجازت مل سکتی تو ہمیں بھی ملنی چاہیے۔ سو یہ ایک ایسی چیز اگر امریکہ سے ڈیمانڈ کی جائے گی تو ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس نے یہ پرمیشن کسی اور کو نہیں پہلے دی ہوئی ہے۔ درست ہے۔ تو آئی تھنک وی شوڈ لک ایٹ آر نیشنل انٹرسٹ فرسٹ، اور اگر فرض کر لیں کہ ہم اپنا ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ تھرو دا 6 جو ٹریڈ پوائنٹس ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر، تو آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل تھنگ ٹو ہیپن۔ بالکل